کا عنوان مساجد کی حاضری کو ضروری بنانا اور یہ سمجھنا کہ مسجدوں میں جانا ضروری ہے۔ میں کل بھی آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک رکھ چکا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال کو سب سے پسندیدہ جو جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ مساجد ہیں، اور مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے، منافق کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بروز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7 شخص ہیں۔ سب سے پہلا عدل کرنے والا جو بادشاہ ہوگا رب ذوالجلال اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر دیا اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ آدمی کہ جب مسجد سے جو نکلے تیسرے نمبر پر اس کا دل مسجد کے اندر ہی لگا رہے، مسجد کی چیزوں میں لگا رہے، اسے بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا جو معیار ہے وہ پیسہ، گاڑی یا مکان نہیں ہے، اس کی محبت کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض۔ 5ویں نمبر پر وہ آدمی کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے گناہ میں مرتکب ہونے کی دعوت دی، اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ 6 نمبر پر وہ شخص ہے جس نے صدقہ دیا، اعلان کر کے نہیں، اتنا چھپا کے دیا کہ اگر بائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلا، اسے بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 7ویں نمبر پر وہ شخص جسے تنہائی میں اللہ کے ذکر نے اتنا تڑپا دیا کہ تنہائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص ایماندار ہے، یہ شخص عادل ہے، گواہی دو، کیونکہ وہ مسجد میں جاتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا 6 قسم کی مجالس ایسی ہیں اگر بندہ ان مجالس میں موجود ہوتا ہے تو وہ اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، پھر اسے مصیبتیں نہیں آتی۔ 6 قسم کی مجالس کون سی ہیں؟ جس مسجد میں جماعت ہو، وہ شخص مسجد میں آ جائے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا، اس مسجد میں جو شخص آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اکثر گاؤں کی مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے امام رکھنے کے لیے، کبھی جماعت ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے ہے کہ جس مسجد میں پراپر طریقے سے جماعت ہو رہی ہو، شخص آئے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز ادا کروں گا چونکہ مجھے جماعت کی فضیلت میسر آ جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلا گیا، جتنی دیر وہ بیمار کے پاس بیٹھے گا اللہ اس پر کرم بھی فرمائے گا، اللہ اسے اپنی حفاظت میں بھی رکھے گا۔ اگر کوئی جنازے میں شریک ہو گیا، جتنی دیر تک تدفین ہوتی ہے اس وقت تک اللہ اس شخص کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ 4 نمبر پر اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے پاس ہے اللہ اسے بھی اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ ایسے عادل بادشاہ کے پاس کوئی چلا گیا
جو بادشاہ عدل کرنے والا ہو، ظلم کے خلاف ہو، اس بادشاہ کے پاس اگر کوئی بیٹھے گا تو اللہ اس شخص کی حفاظت فرمائے گا۔ چھٹے نمبر پر کوئی شخص میدان جہاد میں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ خوبصورت حدیث پاک آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، ساری حدیثیں خوبصورت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں، جو آپ کے دلوں میں اتر جائیں، وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ لوگ مسجدوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو نماز، تلاوت، درود و سلام، یہ اذکار کرنے کے لیے مسجدوں کی زینت بنے رہتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا عمل ہوگا؟ ان کے ساتھ اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، میرے فرشتوں اس کی حفاظت کے لیے تمہیں میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اس کے ساتھ رہنا۔ کس شخص کے لیے؟ جو تلاوت، نماز، درود شریف، ذکر اذکار کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کر۔ اگر وہ شخص جو یہ عمل کرتا ہے کسی مجبوری کے تحت مسجد میں نہ آ سکے، مجبوری ہو سکتی ہے انسان کو، وہ نہ آ سکے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، فرشتوں میرے بندے کو تلاش تو کرو، وہ آج مسجد میں نہیں آ سکا۔ اب فرشتے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ شخص یہ اعمال جو کرتا ہے یہ بیمار ہو جائے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے محبوب بندے کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے جاؤ۔ فرشتے اس کے گھروں میں عیادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر وہ شخص کسی مصیبت میں پڑ جائے، مسجدوں میں آنا کیوں ضروری ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شخص جو مسجد میں آتا ہے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں میرے بندہ مصیبت میں ہے، جاؤ اس کی مدد کرو جا کر۔ فرشتے اسے مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں ہمیشہ آنے والا ہے، 3 قسم کا ہوتا ہے، وہ شخص 3 قسم کا ہوتا ہے۔ مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر وقت فائدے میں رہتا ہے، اس کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، ایمان میں برکتیں ہوتی ہیں، اسے اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے جو شخص مسجد کی زینت بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ اسے حکمت اور دانائی دے دیتا ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بزرگوں نے کہ لوگ کہتے ہیں اس سے فیصلہ کرواؤ، یہ بڑا دانا ہے، یہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، یہ سلجھی گفتگو کرتا ہے، اس سے ذرا ہم فیصلہ کرواتے ہیں کسی جرگے میں یا عدل کرواتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگا لیتا ہے، اللہ اسے حکمت اور دانائی سے نواز دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ شخص جو مسجد میں آتا ہے، اللہ کی رحمت منتظر ہوتی ہے، یہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر مانگے تو صحیح، میں اپنی رحمت کی برسات اس پر کر دوں گا۔ اپنے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ لیں، مسجد میں جلدی آئیں اور کوشش کریں جماعتوں میں شریک ہوں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ پہلی صف میں آپ آ جائیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ صف کو سیدھا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا